ناظرین، اگر رمضان کا مہینہ گزر گیا اور جہنم سے نجات نہ ملی تو سوچیں ہم نے کیا پایا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ رمضان کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے اللہ بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ مہینہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا خزانہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہوتا ہے۔ اس میں اللہ کی رحمت بندوں پر نازل ہوتی ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہوتا ہے۔ اس میں اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ لیکن تیسرا عشرہ سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہ نجات کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں اللہ تعالی بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ نبی کریم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت بہت زیادہ کر دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، جب آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ راتوں کو زندہ کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اور عبادت میں پہلے سے زیادہ محنت کرتے تھے۔ یہ عشرہ ہمیں بتاتا ہے کہ رمضان کا اصل مقصد صرف بھوکا رہنا نہیں، بلکہ اللہ کے قریب ہونا ہے۔ جو بندہ اس عشرے کو پالے اور عبادت میں محنت کرے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس عشرے کو ضائع نہ کریں، بلکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تاکہ اللہ ہمیں جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ نجات کا مطلب صرف گناہوں کی معافی نہیں، نجات کا مطلب ہے جہنم سے آزادی، یعنی اللہ تعالی بندے کو جہنم سے بچا لیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رمضان کی ہر رات اللہ تعالی بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ سوچیں کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اگر ہمارا نام بھی ان لوگوں میں آ جائے تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی، نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی، استغفار کرنا ہوگا، اور دل سے توبہ کرنی ہوگی۔ اللہ کے سامنے رک کر دعا مانگنی ہوگی، کیونکہ اللہ ٹوٹے ہوئے دل کو بہت پسند کرتا ہے۔ جو بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارے، اللہ اسے کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ اس لیے اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے نجات کی دعا کریں۔ نبی کریم رمضان کے آخری عشرے کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، دنیا کے کاموں سے الگ ہو جاتے تھے، صرف اللہ کی عبادت میں لگ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، رسول اللہ آخری عشرے میں عبادت میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اگر ہم واقعی نجات چاہتے ہیں تو ہمیں بھی عبادت میں اضافہ کرنا ہوگا۔ زیادہ نفل پڑھیں، زیادہ قرآن پڑھیں، زیادہ درود شریف پڑھیں، اور زیادہ استغفار کریں، کیونکہ اللہ کو یہ چیزیں بہت پسند ہیں۔ تیسرے عشرے کی سب سے بڑی نعمت لیلۃ القدر ہے۔ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 83 سال کی عبادت سے بھی بہتر۔ سوچیں اگر کسی کو یہ رات مل جائے تو اس کی زندگی سانور سکتی ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمت بہت زیادہ نازل ہوتی ہے، فرشتے زمین پر آتے ہیں، اور اللہ بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں عبادت کریں۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 رمضان، ان راتوں میں جاگ کر عبادت کریں، قرآن پڑھیں، نفل پڑھیں، اور اللہ سے دعا مانگیں۔ چند اعمال ایسے ہیں جو انسان کو جہنم سے بچاتے ہیں: نماز کی پابندی، والدین کی خدمت، صدقہ دینا، قرآن کی تلاوت، اور دل سے توبہ۔ یہ اعمال انسان کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، اس کے لیے جہنم نہیں بلکہ جنت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ آتے ہی لوگ خریداری میں لگ جاتے ہیں، بازار بھر جاتے ہیں، لیکن مساجد خالی ہو جاتی ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ عشرہ عبادت کے لیے ہے، نہ کہ دنیا کے کاموں کے لیے۔ اگر ہم واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں
تو ہمیں اس عشرے کی قدر کرنی ہوگی۔ سوچیں اگر یہ ہمارا آخری رمضان ہو، اگر اگلا رمضان ہمیں نہ ملے تو کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم نے اللہ سے معافی مانگی ہے؟ کیا ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے؟ یہ وقت ہے اللہ کی طرف لوٹ آنے کا، دروازہ ابھی کھلا ہے، اللہ ابھی بھی معاف کرنے کو تیار ہے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم تیرا بے حد شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ اے اللہ، ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گئے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، جان بوجھ کر ہوئے ہوں یا انجانے میں، تو اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں لیلۃ القدر کی برکتیں نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت کی روشنی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو اور تمام امت مسلمہ کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب کے ساتھ جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسے روحانی واقعات، اسلامی بیانات اور اولیاء کرام کے واقعات اب تک مسلسل پہنچتے رہیں، تو ابھی ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اسلامی معلومات اور روحانیت سے بھرپور بیانات سننے کے لیے۔ ملتان اولیاء ملتان کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع اب تک فوراً پہنچ جائے۔ اللہ پاک اب سب کو رمضان کے آخری عشرے کی برکتیں نصیب فرمائے اور ہمیں سب کو جہنم سے نجات عطا فرمائے۔